वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी इसराइल के ईरान पर मुबैना हमले की, जिस पे जो है जो ईरानियन मीडिया, सरकारी मीडिया, उनका दावा है कि 60 से ज़्यादा उनकी हलाकतें हो चुकी हैं। इसके अलावा सैकड़ों अफराद जो हैं ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब अगर हम इसराइल की बात करें तो उनका दावा है कि उनके 3 शहरी जो हैं वो हलाक हुए हैं। इसके अलावा उनके 60 जो हैं लोग वो ज़ख्मी हैं। अगर हम बात करें ईरानियन मीडिया के दावे की तो उनका दावा है कि शहरी आबादी को जो है इजराइलियन की जानिब से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसके नतीजे में 20 बच्चे भी शहीद हुए हैं, मासूम बच्चे। इसके अलावा ख़वातीन की शहादत की तादाद भी ज़्यादा है। जो इजराइलियन का रवैया गज़ा में हमने देखा, वही रवैया उनका ईरान में भी नज़र आ रहा है कि ईरान में भी वो हमला करते हुए न सिर्फ शहरी आबादियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि ख़वातीन, मासूम बच्चों, हॉस्पिटल्स और रेस्क्यू वाली जगहों को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। जबकि दावा उनकी जानिब से ये आ रहा है कि हम जो है वो एटमी तनसीबात और जो उनके स्ट्रेटेजिक जगह हैं, जो आर्मी स्ट्रेटेजिक जगह हैं ईरान की, उनको हम तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा जो हैंगर्स हैं जहाँ एयरक्राफ्ट्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं। एक ईरानियन जो है उनका एयरपोर्ट, उसको भी तबाह करने की इतलात आ रही हैं। उसके बिल्कुल करीब ही उनका एक बड़ा मशहूर जो है वो एयर हेडक्वार्टर भी है, जहाँ पर ये मिसाइल हमले किए गए हैं। 2 मिसाइल हमले किए गए हैं। मतलब जंग की अगर हम सूरत हाल देखें तो जंग का बाकायदा ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है कि हम इस वक्त वी आर एट वॉर। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उनका कहना है कि हम यहूदी रियासत को वो सबक देंगे कि वो रहती दुनिया तक ये सबक कभी नहीं भूलेगी। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ से ही आगाज़ करूँगा दोबारा, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था ब्रेक से पहले, वहीं से शुरू करूँगा। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ईरान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है हम खैबर का मिसाइल, जो उनके पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं, उनका कहना है कि हम खैबर मिसाइल मारेंगे उनको, और उस खैबर की मिसाइल की धमक पूरी दुनिया सुनेगी और वो सरप्राइजिंग होगा। अगर हम इजराइलियन की बात करें तो उनकी हाई कमांड का कहना है कि हम अब तेहरान को राख का ढेर बनाएंगे अगर ईरान बाज नहीं आता। क्या समझते हैं कि जंग खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है? मैं समझता हूँ काशिफ साहब, ज़रूर ये खदशा तो ज़रूर लाहिक है इन दोनों ममालिक के दरमियान में। जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी फरमाया कि यहाँ पर सूरत हाल नहायत कशीदा होती जा रही है। इसराइल मेरे ख़्याल में कहीं ये भूल बैठा था कि उसने समझा कि ये फ़लस्तीन और गज़ा जैसा एक स्टेट है कि जिसको मैं बड़ी आसानी से कवर कर सकता हूँ और जिस पे मैं अपनी धाक बिठा सकता हूँ। वो ये भूल बैठा था कि उसने ईरान जैसी एक बहुत बड़ी सल्तनत को छेड़ा है जो 5000 साल पुरानी तहज़ीब रखती है। वो एक सिर्फ़ एक मुल्क ही नहीं है, वो एक तहज़ीब है, और एक पुरानी तहज़ीब और अरसे से वो लोग वहाँ पर एक क़ुव्वत ईमानी के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। तो जिस तरह से इसराइल का हमला और ईरान का रिटेलिएट हमारे सामने आया है, तो ये बात बड़ी खुल के वाज़ेह हो चली है कि ईरान अपने पाँव पे खड़ा है और वो साबित कदम है। वो किसी तौर पर भी जो है सदर का बयान भी है इस हवाले से, वो कहते हैं अगर हमारी दफा की हमारे पास सलाहियत ना होती तो इसराइल हमें रोज़ मारते, और ईरान ने ही ऐलान जंग किया। अब देखें कि इसराइल की तरफ से हमला हुआ और जवाबी कार्रवाई में उसने खुलकर ऐलान जंग किया, उसने दूसरी बात ही नहीं की। और मेरे ख्याल में ये मौका ऐसा है कि ईरान को अपनी सालमियत और अपने बका और अपनी अमन और सलामती के लिए ये इकदाम ज़रूर करना चाहिए। अगर बात हो रही है जौहरी तवानाई की और जौहरी प्रोग्राम की, तो ईरान के पास ये बड़ा शानदार और बड़ा बेहतरीन मौका है कि यहाँ पर वो ख़ुद को साबित करे। हम तो चाहते हैं कि मई के बाद जून में भी इस्लामी दुनिया की एक तारीख़ बने, ठीक है। 28 मई के बाद जून की भी कोई एक तारीख़ ऐसी आए कि दुनिया में एक दूसरा मुल्क भी हमारे सामने हमारे साथ आके खड़ा हो जाए एक एटमी प्रोग्राम के साथ। तो इसराइल ये भूल बैठा था। और दूसरा, मैं काशिफ साहब आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात भी ज़रूर करता चलूँ कि इसराइल इस वक्त जो है वो सोशली, इकनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक से वीक तर होता चला जा रहा है, क्योंकि पहले गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से उसके इंटरनेशनली जो उसका एक इमेज है वो मुतासर हुआ है।
ٹھیک ہے، وہ ایک چھوٹے سے علاقے کے اوپر یا ایک مخصوص علاقے کے اوپر عرصہ دراز سے ایک ظلم کی لمبی داستان جو ہے وہ چلا رہا ہے اور ایک کاروائیاں جو ہے ظالمانہ کاروائیاں کرتا آ رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے ساتھ وہ زیادہ دیر تک پہنچ جما پائے گا، کیونکہ جغرافیائی حدود کی طرف سے کے لحاظ سے اگر دیکھیں، افرادی قوت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایران کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں کہ اگر یہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ اس کے ایران کے اتحادی ممالک ہیں اور کچھ تنظیمیں اگر ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اسرائیل کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہاں لبنان میں حزب اللہ موجود ہے، یمن میں حوثی موجود ہیں، عراق میں شیعہ ملیشیاز موجود ہیں اور ایران کے اتحادی ہیں یہ سارے کے سارے، اور جب یہ اکٹھے ہو گئے تو اسرائیل کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے۔ ایک ایٹمی پاور ہونا یا ایک بم اس کا کچھ بھی نہیں، اسے بالکل بھی نہیں سنبھال پائے گا۔ رشیا اپنے سفارتی تعلقات ایک جگہ پر بچانے کی کوشش تو کر رہا ہے، بیان بازی میں تو بے شک رشیا نے کوشش کی ہے کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں۔ چائنا بڑے پورے وثوق کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے۔ میں عمان اور سعودی عرب انہوں نے بھی، قطر نے بھی آفر کی ہے، لیکن میں یہاں پر بالکل میں نے یہ موضوع رکھا تھا اور اس حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ جو ایک مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، جو ہمارا اپنا اندرونی خانہ مسئلہ ہے اتحاد بین المسلمین کے اندر، وہ اس وقت ایک خیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان بائیسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ چاہیے، متعصب سوچ کسی حد تک، کسی عرصے تک جو ہے وہ ہمیں ویسے تو مکمل ہی ختم کر دینی چاہیے، لیکن یہاں پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا یہی وقت ہے کہ ہم اس فرقہ بندی اور تعصب کا سامنا کرتے ہوئے ہم خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اتحاد عالم اسلام کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، یہ کون سا وقت آئے گا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہم سامنا کر سکیں گے؟ اور دشمن کا ہم نے تو، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے کافر کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہودیزم کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور ہم نے تو ہمیشہ سے تھوڑے رہ کر زیادہ کا مقابلہ کیا اور جیت بھی اپنے نام کی ہے۔ فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر ایران جیسی طاقت، ایران جیسی مضبوط طاقت کو ہلانا، یہ آپ دیکھیے گا کہ سرپرائز، جیسے آپ نے 24 گھنٹے کے حوالے سے بات کی ہے، اور ضرور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی سرپرائز ہے ایران کے پاس تو ضرور اسے یہ سرپرائز دینا چاہیے۔ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کھڑے ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ سعودی عرب اور یمن کو خاص طور پر بہت ضروری ہے، یمن کے حوالے سے جو ہے اس کا اتحاد ایران کے ساتھ یہاں پر بہت ضروری ہے۔ میں سعودی عرب کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کو بھی اس وقت محتاط ہو جانا چاہیے اور محتاط روی کے ساتھ بڑا کھل کر سامنے آنا چاہیے اور اتحاد عالم اسلام میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان چونکہ خطے میں میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری ٹف ٹائم فار پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک ٹف ٹائم ہے، بے شک ٹف ٹائم ہے۔ ادھر ایران کا سرحد ہے اور ادھر ہمارے مسائل جو آلریڈی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں، اسرائیل اور انڈیا کی آپس کی جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی ہمیں بہت حد تک متاثر کرتا آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس قوت ایمانی جس کو تھام کر ہم بیٹھے ہیں۔ دوسرا بڑا ملک ایران جس کے پاس قوت ایمانی موجود ہے، اگر ہم اس تفرقہ بازی کو اس ایک جو ہماری اپنی من گھڑت اندر کی فرقہ بندی ہے یا فرقہ پرستی ہے یا ایک ہم دھڑے بازی بنا کر بیٹھے ہیں، کچھ لمحے کے لیے ہم اس کو اگر تھوڑا سی بالائے طاق رکھ کر تھوڑا سا اتحاد کا مظاہرہ کریں، تھوڑی سی یونٹی کا مظاہرہ کریں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دن دور ہی نہیں ہے کہ جب ہم ایران سمیت پوری دنیا کے مسلمان یہودیزم کو اور دنیا کی دوسری ان کافر طاقتوں کو، نیگیٹیوٹی کو ہم ضرور یہ شو کرا سکتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے اور مسلمان ہمیشہ سے الحمدللہ مضبوط ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ اللہ رب العزت نے شامل کیا ہے ایمان کے ساتھ۔ اور اسرائیل کیا، انڈیا کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ڈرے ہیں یہ لوگ ہمیشہ ڈرے ہیں، یہ ون سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایٹمی پاور کو اتنا بڑا ریٹیلیٹ ایران بھی کر دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آج جس طرح سے وہ ان کے جیٹس کو جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا پراکسیز تھی ایران کی اور کیا ایران کے ساتھ یہ ایک مضبوطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران بڑا سالڈ ہے، ایران بڑا مضبوط ہے، صرف وہ ایک مفاہمتی پالیسی کو دیکھ رہا تھا ضرور، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا بھی مرکز ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر
سعودی عرب کے حوالے سے اور خلیجی ممالک کے ساتھ تیل کی تنصیبات ہیں اور وہ سارے پروجیکٹ سے ٹریڈ سینٹر بھی ہے ایران، تو اس وجہ سے وہ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا تھا. اور عرصے سے سر اب دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی چھڑخانی ایران کے ساتھ آج کی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے پچھلی 3 دہائیوں میں کوشش کی گئی ہے جوہری پروگرام کو روکنے کی، اور یہ روکتے چلے آ رہے ہیں. 4 دہائیوں میں معذرت، 3 دہائیوں میں معذرت، یہ روکتے چلے آ رہے ہیں. لیکن کسی بھی حوالے سے ایران ابھی بھی مفاہمت کی پالیسی اختیار کر رہا تھا، لیکن اسرائیل نے شروعات کی ہے. تو انشاءاللہ یہ دیکھیے گا کہ ایران خاتمہ ضرور کرے گا. تہران نہیں بلکہ تل ابیب بھی جیسا کہ آج وہ گونجا ہے اور حیران ہوا ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ رہے تھے اپنے صحن میں آگ لگی ہے تو انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ غزہ میں آگ لگانے کا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے وہ فلسطین یہ غلیلوں والے ہوں گے، یہ غلیلوں والے جیسے غزہ کے معصوم بچے وہ غلیلیں لے کے نکل آ رہے تھے. نہاتے تو نہیں ہے ایران، نہاتا نہیں ہے. ایران کے پاس جوہری توانائی موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد یہ سرپرائز بھی دے گا اور یہ ثابت کرے گا، ٹھیک ہے جی، کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تاغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، کہاں کھڑا ہے انڈیا اس تمام جنگ میں؟ بھارت کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ بھارت جو ہے وہ دوستی کا دعویٰ ایران سے بھی کرتا ہے، اور دوسری جانب دیکھیں تو وہ اسرائیل کو بھی اپنا دوست مانتا ہے. تو بھارت تو ایک بڑے مخمصے میں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن بھارت کا اسرائیل کو تو نہیں وہ چھوڑ سکتا. ایران کے ساتھ بھی اگر اس نے تعلقات بنائے تھے تو کچھ ایسی، آپ کو یاد ہے داعش کی بھی ایک تنظیم آئی تھی، تو وہ بھی ایران کی طرف سے جو ہے وہاں کی سرزمین کو استعمال کر کے تو بنائی گئی تھی. تو بھارت کا اگر ایران کے ساتھ انٹرسٹ ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ وہاں سے جو ان کی سرزمین کو استعمال کر کے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی جاتی تھی یا کچھ اس طرح کے معاملات تھے. باقی اگر اس کی سیاسی اخلاقی محبتیں کی جو پینگیں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں. اسرائیل کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اسرائیل کے بغیر خود بھارت جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے اس میں نمایاں نہیں ہو سکتا. باقی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری اسلامی ریاستیں ہیں اس میں OIC بنی تھی. یہ 1968 کا واقعہ ہے جب اسرائیل کی خاتون وزیر اعظم تھی، گولڈا میئر نام تھا ان کا، گولڈا میئر. تو وہ پہلی خاتون بنی تھی اسرائیل کی وزیر اعظم. تو اس وقت انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا تھا. ایک آسٹریلوی یہودی تھا جو وہیں پہ رہتا تھا اسرائیل میں، تو انہوں نے وہاں پر ایک چیک کیا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کو اور عرب ممالک خصوصاً ان کا جذبہ ایمانی چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے اس یہودی کے ذریعے مسجد اقصیٰ کو آگ لگوا دی تھی. جس وقت مسجد اقصیٰ کو آگ لگی تو وہاں پر صرف جو ریٹیلیشن عرب ممالک کی طرف سے آیا وہ بیانات سے زیادہ نہیں آیا، مگر اس نے آگ لگوا کر تو سب، جیسے آج یہ لوگ بنکروں میں چھپ گئے ہیں، یہودی کی یہ عادت ہے، یہودی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس آپ اسلحہ لے لیں تو وہ بالکل اسی طرح جیسے حمام کے اندر بندہ ننگا کھڑا ہے. یہی حال اسرائیل کا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ چیک کیا ہے. جیسے چیک کیا ہے تو انہوں نے دیکھا یہاں سے کوئی چیز نہیں آئی. وہ آہستہ 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 یہودی جو تھا وہ پھر تمام عرب ممالک میں پھیل گیا. میں اگر یہ کہوں کہ کینسر کی طرح پھیل گیا تو یہ بے جانا ہوگا. اس کی بیسک وجہ یہ دیکھیں کہ آج کئی اسلامی ممالک، عرب ممالک جو ایران کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموش ہیں. یہاں تک کہ لبنان نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس تنازع میں بیچ میں نہیں پڑنا چاہتا. تو اس کا مطلب ہے ہر مسلمان کی اپنی دوڑ ہے، اپنی جنگ ہے. تو پھر اگر اپنی جنگ ہے ایران کی تو میرا خیال ہے پھر ایران اپنی جنگ لڑے، وہ پھر عرب ممالک یا ادھر ادھر نہ دیکھے. جو اس وقت ایران کی سچویشن ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک آدمی تھا، اس کو جن جو تھے نا وہ بڑے تنگ کر رہے تھے، اس کو پکڑ رہے تھے، کبھی ادھر سے گھیرتے تھے کبھی ادھر سے گھیرتے تھے. تو وہ اپنے ایک عامل کے پاس گیا. اس عامل نے کہا کہ تو اس طرح کر، یہ منتر تو نے پڑھنا ہے اور تو ایک دائرہ لگا کے مندر اس دائرے کے اندر بیٹھ جا، اور کوئی بھی تجھے ڈرانے آئے گا یا کوئی بھی چیز جس وقت دائرے کے اندر آئے گا تو سمجھتا جا کہ تیرے جن تو قابو کرتا جا رہا ہے، مگر اس دائرے سے تو نے باہر نہیں آنا. وہ بیٹھ جاتا ہے. اتنے میں چھوٹے چھوٹے جن جو تھے وہ اس دائرے کے اندر آئے اس کو پکڑنے کے لیے. وہ اس کو گرفت کر گیا. مگر تھوڑی دیر بعد ایک شک ہوتی ہے، سامنے بڑا منظر آتا ہے، بہت بڑی دیگ پڑی ہوتی ہے اور آگ لگی ہوتی ہے، اس کو بھڑک رہی آگ. اس میں وہ 2 جن ہوتے ہیں بڑے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس دیگ کو ہم نے پکانا اور بھرنا ہے. وہ اس ارد گرد کے تمام چاول، اجناس، جانور، اونٹ، بکرے جو جو ان کو ملتا ہے وہ اس میں ڈالتے جاتے ہیں، اس کو بھرتے جاتے ہیں. وہ بڑا جن اپنے سے چھوٹے جن کو کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے،
देख भर गई है। उसने कहा सरदार अभी थोड़ी सी जगह और है। वो कहते हैं और देखो कोई ऊँट कोई जानवर देखता है, कहता है जी अब सिर्फ 100 ऊँट बचा है, वो डाल के देखते हैं। वो 100 ऊँट भी उसमें डाल देते हैं, देख फिर खाली रह जाती है। इतने में उस बड़े जिन की ना उस बंदे पे नज़र पड़ जाती जो दायरे के अंदर बैठा हुआ होता है। वो कहता है अच्छा तो क्या करें? उसने कहा जी वो जो कुछ बंदा बैठा है ना उसको डालेंगे तो देग हमारी भर जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। वो जैसे ही बड़ा जिन जो बहुत ही खौफनाक शक्ल का होता है, वो जैसे ही उसके पास आता है वो इतना हैबतनाक होता है कि वो जिन को देख के भाग जाता है और वो दायरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो दायरे से बाहर निकलता है वो जिन के काबू में आ जाता है। तो उसने अपने अमल की बात के ऊपर अमल नहीं किया। आज वही हिसाब ईरान का है। अगर ईरान ने अपना दायरा छोड़ दिया तो वो यही जिन वाला हिसाब होगा। ईरान, हाँ, ईरान थोड़ा सब्र करे। वो जो बाहर जो 2 बड़े जिन हैं, एक इसराइल और एक अमेरिका, मैं इनको यही खिताब दूंगा कि जैसे ही वो इनके दायरे में आएंगे, अगर इसराइल साबित कदम रहा तो मेरा ख्याल है ये दोनों जिन्नात पे काबू पा लेगा। ईरान साबित कदम रहे। अगर डर के भाग गया हूँ अमेरिका हूँ इसराइल, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बाकी जहाँ तक रह गया, मैं तो ये समझता हूँ आने वाला जो दौर है, हर मुल्क अपनी जंग की बका लड़ रहा है, हर कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। ईरान को भी अगर कुछ ममालिक हैं, हाँ अलबत्ता पाकिस्तान की उसके साथ सफारती अखलाकी हर तरह की मदद है। चीन उसके पीछे खड़ा है, रूस उसके साथ खड़ा है, और इन दोस्तों की जो करीबी लोग हैं इनकी कदर करें और हम, मेरा ख्याल है कि आने वाले दौर में जो है इनका मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये वक्त है, दुनिया इस वक्त बहुत तेज़ी से बदल रही है कि इसराइल को उसको सबक अमोज जो है सबक देना पड़ेगा। अदरवाइज ये और मुल्कों पे भी हावी होगा, उसको ये अरब ममालिक को भी धूल सोचना चटानी होगा, होगी और उसकी प्रॉक्सीज को ईरान की उसकी मदद करनी होगी। लेकिन नहीं तो जो वक्त आज ईरान पर है वो कल किसी पर, कल किसी के ऊपर भी और हो सकता है। देखिए सबसे ज्यादा जो इस ईरान के ऊपर अगर इसराइल खुदा ना करे किसी तौर पे थोड़ा सा हावी हो जाता है, इस खित्ते में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी बनेगी। तवाज़ुन बिल्कुल एक साइड पे हो जाएगा। चीन भी मुतासर होगा, पाकिस्तान भी मुतासर होगा, रूस भी मुतासर होगा, और जो अमेरिका है वो मजीद उसकी जो अफगानिस्तान भी मुतासर होगा सर, हाँ वो भी हो जाएगी। उसके अलावा आप देखें कि इस वक्त मैशियत का जो हाल है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, सोना भी महंगा हो गया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी देखने वाली हैं। मैं ये समझता हूँ ईरान कोई भी चीज़ है ना सर, कोई भी मुल्क है, पाकिस्तान भी जब बना था इसने भी हज़ारों लाखों लोगों की, माओ बहनों की हमने जो है कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान बना था बड़ी आसानी से, प्लेट में रख के नहीं हम किसी ने दे दिया था। आज़ादी खून मांगती है। अगर ईरान ये चाहता है कि वो दुनिया में दूसरी इस्लामी बड़ी ताकत एटमी बन के उभरना चाहता है, उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी यही है कि वो साबित कदम रहे, उसकी आवाम को उसका साथ देना चाहिए, और इसके ऊपर जो है ना किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, बैठे टेबल टॉक करे, हर चीज़ करे, मगर अपनी जोहरी ताकत के ऊपर जो है किसी तरह का कंप्रोमाइज़। जी प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं समझता हूँ कि ईरान के पास बिल्कुल सेम सिचुएशन वही बन रही है ईरान के साथ कि जो 1998 में पाकिस्तान के साथ बनी थी। सही कि जब पाकिस्तान ने अपनी जौहरी प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहा और दुनिया के सामने दिखाना चाहा, तो इंटरनेशनली पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया। और इवेंचुअली क्या हुआ कि 1998 के बाद जैसे ही ये साल गुजरता है, 1999 में करगिल वार हमारे सामने आती है, और क्या मुश्किलात का सामना अचानक से है वो पाकिस्तान को करना पड़ा। मैं समझता हूँ उसी एक जैसा ये जौहरी प्रोग्राम को अभी ये इंतहाई हतमी शक्ल देने को था ईरान, और यहाँ आकर जब ईरान को इस आजमाइश में डाला गया, तो मैं समझता हूँ कि वही प्रेशर वाला टाइम है। अगर ईरान आसानी के साथ और बड़ी हौसला मंदी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ इस आजमाइश वाले वक्त से गुजरता है, मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए बहुत खुशाइंद होगा। आगे वाले 200 साल जो हैं वो ईरान अपने मजबूत कर सकता है अगर ये एक साबित कदमी का मुजाहरा करे। इंशाल्लाह कुव्वत ईमानी है। कैसे सर जंग का मुस्तकबिल मैं नहीं समझता कि सर इसराइल जंग इतनी जल्दी से कर पाएगा, क्योंकि इसराइल के पास, अगर अब मैं पहले भी जिक्र किया कि जोग्राफियाई एतबार से भी, अफरादी कुव्वत के एतबार से भी वो इस काबिल नहीं है कि वो एक बड़ी जंग जो है वो मुसल्लत कर सकता है ईरान के ऊपर। अगर वो एटॉमिक वॉर की तरफ जाता है तो उसके इंटरनेशनल एयरफोर्स को फ्री हैंड दे दिया बमबारी के लिए ईरान पर। सर मैं नहीं समझता कि अक़वाम मुत्तहिदा या यूरोपीय यूनियन जो है वो उसको इस किस्म का कोई संगीन कदम जो है वो उठाने देगी। ये एक
پیٹر ببکی سمجھ سکتے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور اگر اسرائیل کرتا ہے تو پھر میرے خیال میں اسرائیل کو بھی پھر کھل کر سامنے آنا چاہیے. وہ جیسے سر نے فرمایا ہے کہ ایک وقت کی قربانی ہے، میرے خیال میں اگلے جو اس کے 300-400 سال جو ہے وہ مضبوط بنا کے رکھ سکتی ہے. ایران بہت عرصے سے جو ہے کشیدگی کا ایک سینٹر بنا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو خود کو اب نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، نکالنا، وہ کہتے ہیں نا کہ بلی جب عاجز آ جاتی ہے تو پنجہ مار کے شیر کی آنکھیں نکال دیتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب ایران کو سامنے آنا چاہیے. شہزاد صاحب آپ کو جنگ کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، جنگ کا جو مستقبل ابھی حال ہی میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ ضرور ایٹمی تجربہ بھی کرے گا. خود آپ نے بتایا کہ آئندہ کے 24 اور سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں. تو دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر تو ایران جنگ میں خاطر خواہ آگے نکل جاتا ہے، 75% بھی اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا میں بڑی تبدیلی آئے گی، نہ صرف معیشت میں، دنیا کے کاروبار میں بھی بہتری آئے گی. اور اگر خدا کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے. ہاں جی بالکل. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے اسرائیل اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے یا وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تب بھی اس مسلمان ممالک کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، اور اس سے نہ صرف ایران کے ارد گرد کے عرب ممالک متاثر ہوں گے بلکہ جو ہمارے عقب میں بیٹھا ہوا بھارت ہے اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شے مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے جو ہے آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا. یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں ہے دو ممالک کے درمیان، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ عزت اور ذلت کی جنگ ہے، یہ آزادی اور غلامی کی جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے اسلامی نظریے کی جنگ ہے. یہ جنگ اسلامی جو ہے وہ ریاست، ایک اسلامک سٹیٹ کی جنگ ہے. اور یہ نہ صرف ایک اسلامک سٹیٹ بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کی جنگ ہے، کیونکہ یہودی قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور اسلامی دنیا اگر آج بھی خاموش رہی تو معذرت کے ساتھ کل کی بے بسی کا الزام پھر کسی اور پر مت لگائیے گا. کل جب آپ غزہ میں بھی خاموش رہے، آپ اگر آج ایران پر بھی خاموش رہے، امت مسلمہ کے 52 ممالک، جیسے شہزاد صاحب نے بتایا کہ اردن نے کہا ہے کہ ہم اس دوسری جنگ میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو اگر اس طرح سے ہی اسلامک ممالک خاموش رہے یہودیوں کے خلاف تو وہ وقت قریب ہے جب آپ کی بے بسی پر باقی دیگر ممالک بھی خاموش رہیں گے. بہتر ہے کہ آپ بھی ریٹیلیٹ کریں اپنے اسلامک بھائیوں کے لیے، اپنی امت مسلمہ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے اسلامک وقار کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.